میں پاسٹر فواد اردو سہارڈ چرچ کو اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت پل کے لیے, اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں عطا کیا تاکہ ہم سب وہاں مل کر ایک قدم اور خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف بڑھائیں اور اپنے خداوند میں اس کے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے پیوستہ ہو سکے. آمین. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو شروع کر رکھا اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سردیس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اور اس خط میں درج چند ایک باتوں کو مد نظر رکھا. ہم وہیں سے اپنا سلسلہ کلام شروع کریں گے اور آج ہم مکاشفہ کی کتاب 3واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت پر مطلب فیلڈلفیا کی کلیسیا کو لکھے گئے اس خط اور اس خط میں درج چند ایک باتوں کو مد نظر رکھیں گے, ان کو سامنے رکھیں گے اور ان باتوں پر غور کریں گے. تو آئیے ہم اپنے سلسلہ کا آغاز کریں. ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3واں باب اور 7ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور فیلڈلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے, جسے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں, وہ یہ فرماتا ہے. This is the introduction. باقی کلیسیاؤں کی طرح فیلڈلفیا کی کلیسیا کو بھی خط کے آغاز میں ایک انٹروڈکشن دیا گیا, ایک تعارف دیا گیا. فیلڈلفیا یونانی زبان کے 2 لفظوں کا مرکب ہے, فلو اور ڈیلفے. فلو کا مطلب ہے لو, محبت, اور ڈیلفے کا مطلب ہے سگے بھائی, مطلب سگے بھائیوں جیسی محبت. اور جب ہم اس شہر کے نام پر غور کرتے ہیں تو یہ شہر جو ہے مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے اور بھی زیادہ توجہ کا مرکز بنتا ہے. اس شہر کا نام ہمیں اور بھی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں سے, ایمانداروں سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے لوگ جو ہے آپس میں سگے بھائیوں والی محبت کو قائم رکھیں, کیونکہ محبت جو خداوند کی محبت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, جس کے کردار سے مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے, یہ محبت اس بات کا نشان ہے کہ وہ شخص جو محبت دکھاتا ہے وہ مسیح کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. فیلڈلفیا کا یہ شہر, ہم جب تاریخ پہ نگاہ کرتے ہیں اور تاریخی اعتبار سے اس شہر کے خط و خال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شہر سردیس سے کوئی 28 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع تھا. اور اس شہر کو تعمیر کرنے والا شخص پرگمن کا شہر تھا جسے آتلوس فیلڈلفوس کہا جاتا تھا. اس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس شہر کو تعمیر کروایا کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. ابھی چونکہ محبت کی بنیاد پر اس نے اس شہر کی شان و شوکت کو قائم رکھا, اپنے بھائی سے یہ محبت کا اظہار کیا, اسی سبب سے اس شہر کا نام فیلڈلفیا رکھ دیا گیا, مطلب جس شہر میں برادرانہ محبت کا اظہار کیا گیا, جس کی تعمیر میں محبت کا اظہار کیا گیا. That is the reason کہ اس شہر کا نام فیلڈلفیا ہے, مطلب بھائیوں جیسی محبت. یہ شہر کئی بار تباہ و برباد ہوا زلزلوں کے سبب سے. کئی دفعہ زلزلے آئے اور کئی دفعہ زلزلوں نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا. لوگ اکثر خوف و ہراس کا شکار ہوتے تھے, بلکہ زیادہ تر آبادی تو شہروں سے نکل کر کھلے میدانوں میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی کیونکہ لوگ بار بار نقصان کا سامنا کرتے. جب بھی زلزلے آتے ان کے مندر ٹوٹ جاتے, ان کے مکان گر جاتے اور لوگ جو ہے جاں بحق ہوتے, ہلاک ہوتے اور لوگوں کو مجبوراً سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑتا. اس لیے زیادہ تر پاپولیشن نے, زیادہ تر آبادی نے کھلے میدانوں میں خیمے لگا کر رہنا شروع کر دیا. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تھے جو زلزلوں کے باوجود, نقصان کے باوجود شہر کو, اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 17 عیسوی کے اندر کیسر تبریاس نے اس شہر کو تعمیر کروایا اور اس نے کوشش کی کہ اس شہر کا نام چینج کیا جائے اور وہ اس شہر کا نام بدل کے نیو کیسریا کا نام رکھنا چاہتا تھا. لیکن یہ شہر بار بار زلزلوں کے سبب سے برباد ہوتا گیا اور بار بار اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. اس شہر کی زمین کافی زرخیز تھی اور یہاں پر انگور کی پیداوار اچھی خاصی ہوتی تھی
اور یہی ریزن تھا کہ اس شہر میں شراب کا کاروبار خاص طور پہ کیا جاتا تھا. شراب کے کاروبار کے لیے فیلاڈیلفیا کا شہر خاصا مشہور تھا. ابھی چونکہ یہاں پر انگور کی پیداوار بہت ہوتی تھی اور اس شہر کے اندر شراب کا کاروبار کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں پہ ڈیونیسیوس دیوتا کا مندر تھا اور اس کے پجاری کافی زیادہ تعداد میں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ڈیونیسیوس دیوتا ہی ہے جس کے رحم و کرم کے سبب سے اس سرزمین میں انگور کی پیداوار ہوتی ہے. یہ مے کا دیوتا، یہ شراب کا دیوتا ہے، اس لیے اس شہر میں شراب کا کاروبار کیا جاتا تھا. اس شہر کے اندر خوشخبری کا پیغام کب پہنچا یہ ہم نہیں جانتے. ہاں مگر فیلاڈیلفیا شہر میں ایک کلیسیا ضرور قائم تھی اور یہ کلیسیا روحانی طور پہ مضبوط تھی جو سن 1914 تک خوشخبری کا پیغام دنیا تک پہنچاتی رہی. فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا اور اس خط کے تعارف میں دیکھیے 7ویں آیت پر جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے. یہ اس چرچ کو انٹروڈکشن دیا گیا تھا. 3 ایسی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات، اس پیغام کو بھیجنے والی ذات قدوس ہے، برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے. ہولی، ٹرو، خداوند یسوع مسیح کی ذات ہی ہے جو قدوس کہلانے کے لائق ہے. اس سے زیادہ پاک ذات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کلیسیا کو یہ خط بھیجا گیا کہ تمہیں یہ خط لکھنے والا، یہ میسج پہنچانے والا اور کوئی ڈیکن، کوئی پاسبان، کوئی دنیاوی لیڈر نہیں، بلکہ ایک ایسی ذات ہے جو قدوس ہے، جو پاک ہے. اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. جب ہم پہلا پطرس اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں وہاں پہ پطرس بھی کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے، جس طرح سے تمہارا بلانے والا پاک ہے ویسے ہی تم بھی اپنے چال چلن میں پاک بنو. وہ نہ صرف پاک ہے بلکہ برحق بھی ہے. ارے وہ سچائی ہے، وہ سچائی کا منبع ہے. اور وہ کلیسیائیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں بنی رہتی ہے، وہ سچائی کی تعلیم پر قائم رہتی ہے. وہ اس جہان کی روشوں سے اور اس جہان کی غلط تعلیمات سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے کیونکہ وہ سچائی پر قائم ہوتی ہے. اور تیسری بات، داؤد کے گھرانے کی کنجی، مطلب یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے. جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 22ویں باب کی 22ویں آیت پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام الیاقیم تھا اور جو شاہ یہودیہ حزقیہ بادشاہ کے شاہی خزانوں کا مختار تھا، انچارج تھا. اس کے پاس کنجیاں تھی، اس کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ شاہی خزانوں کے دروازوں کو کھولے اور بند کرے. He was a man of authority. بالکل ایسے ہی خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کے پاس آسمانی اور روحانی خزانوں کی کنجیاں ہیں. ارے وہ با اختیار ہے. اس کی اتھارٹی سے، اس کے اختیار سے آسمان کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی سے، خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے وہ قوموں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں خوشخبری کے لیے دروازوں کو جب چاہے کھولتا اور جہاں چاہے بند کر سکتا ہے. یہ اختیار، یہ اتھارٹی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جس کی ایک مثال ہمیں اعمال کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. جب ابتدائی کلیسیا میں رسول خدمت میں سرگرم تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنتھس میں خداوند نے اپنے لوگوں کو خوشخبری کی اجازت دی، ان کے لیے وہاں پر دروازہ کھولا. افسس میں ان کے لیے دروازہ کھولا، مقدونیہ میں ان کے لیے دروازہ کھولا، لیکن آسیا میں اور بطونیہ میں ان کے لیے دروازے کو بند کر دیا. وہاں پر ان کو پرمیشن نہیں ملی. مطلب خدمت کی کام میں، بشارت کے کام میں، مشنری ورک میں خدا یسوع مسیح کی رضامندی کا ہونا بڑا ضروری ہے.
جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی مرضی ہے کہ یہاں پر خداوند کے لوگ خوشخبری کا پیغام پہنچائے، وہاں پر خداوند ان کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جیسس از اتھارٹی۔ اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، وہاں پر وہ دروازے کو بند رکھنا چاہتا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر بشارت کا کام، خداوند کا کام خداوند کی مرضی سے کیا جائے، خداوند کی رضامندی، خداوند کے پلان، خداوند کے منصوبے سے کیا جائے، تو وہ خوشخبری کا کام، وہ بشارت کا کام کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جس مشنری ورک میں انسانی حکمت، انسانی پالیسیاں، انسانی اسٹریٹجیز کا استعمال کیا جائے، وہاں پر ناکامیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کلیسیا کے لیے اور خدمت گزار لوگوں کے لیے کہ وہ مشنری کام میں فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کی طرح خداوند کی رضا کو سامنے رکھے، خداوند کی مرضی کو سامنے رکھے، کیونکہ جہاں پر خداوند دروازے کھولتا ہے وہاں پر کوئی دنیاوی طاقت آگے بڑھ کے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ ہم جب 8ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کی خاصیت یہ ہے کہ اس خط میں سمرنا کی کلیسیا کی طرح کوئی ملامت دکھائی نہیں دیتی، بلکہ خداوند بار بار اس کلیسیا کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ مطلب فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو مخصوص کیا گیا تھا کہ وہ خداوند کے لیے بشارت کا کام سر انجام دے۔ اس کلیسیا کا انتخاب خوشخبری کو پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا، اور خداوند اس کلیسیا کو یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانے میں بڑی سرگرم تھی۔ اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے سامنے دروازہ، ایک اپرچونٹی کھول رکھی ہے، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ فیلاڈیلفیا کا شہر چونکہ بار بار زلزلوں کی زد میں آنے سے تباہ اور برباد ہو رہا تھا، اس شہر کو تعمیر کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ یونانی کلچر، یونانی زبان اور یونانی رسم و رواج کو پروموٹ کیا جائے، غیر قوموں سے ملا جائے، ان کو ٹیچ کیا جائے، ان کو یونانی کلچر سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس سچویشن کو اپرچونٹی بنا کر اس کلیسیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تم اس صورتحال کو اپرچونٹی کے طور پہ لو۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے کھول رکھا ہے، جہاں پر اس شہر کے غیر ایماندار لوگ یونانی کلچر، یونانی زبان اور یونانی طور طریقے دوسری قوم کے لوگوں کو سکھانے میں سرگرم ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس چانس کو اویل کیا جائے، اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، اور خداوند اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹی کسی انسان کی طرف سے نہیں، ارے یہ اپرچونٹی، یہ دروازہ تو میں نے تمہارے لیے کھولا ہے تاکہ جہاں پر اور طور طریقے غیر قوموں تک پہنچے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی بھی غیر قوموں تک پہنچ سکے۔ This is the opportunity for Philadelphia۔ یہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے لیے ایک اپرچونٹی تھی، ایک ایسا دروازہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کھول رکھا تھا اور جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ اپرچونٹیز مہیا کرنے کا کام صرف خداوند کی ذات کا ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ خداوند جہاں چاہتا ہے دروازے کھولتا ہے۔ اور ہم جب پالوس رسول کے مشنری ورک پہ غور کرتے ہیں تو پہلا کرنتھی اور اس کے 16ویں باب میں پالوس رسول بھی اس بات کی شہادت ہے کہ میرے لیے ایک وسیع اور کرامت دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر جب دوسرا کرنتھیوں اور اس کے دوسرے باب کی 12 آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پالوس رسول اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں جب طراوس میں آیا تو وہاں پر خداوند میں میرے لیے ایک دروازہ کھل گیا۔ مطلب اپرچونٹیز مہیا کرنے، خوشخبری کے لیے دروازوں کے کھلنے کا کام صرف خداوند کی ذات کر سکتی ہے۔ انسان اپنی کوششوں سے، انسان اپنی عقل، اپنی حکمت سے، اپنی بنائی کی پالیسی سے خوشخبری کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پھیلا سکتا جب تک خداوند کی رضا شامل نہ ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک اپرچونٹی رکھی ہے، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات، تجھ میں تھوڑا سا زور ہے،
یہاں پر تھوڑے سے مراد یہ نہیں کہ یہ چرچ روحانی طور پر کمزور تھا، یہ چرچ جسمانی طور پر تعداد میں تھوڑے سے لوگ تھے. They were few in numbers. یہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ تھے، اور خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. یہ اس کی ظاہری حالت کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی اور یہ مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن یہ روحانی طور پر مضبوط تھے. یہ خداوند کے کلام پر قائم رہنے والے لوگ تھے، اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن روحانی طور پر یہ مضبوط تھے. تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. 3 باتیں اس آیت کے اندر. ایک، یہ اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، یہ مٹھی بھر تھے، لیکن روحانی طور پہ مضبوط تھے. دوسری بات خداوند کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا. مطلب یہ ایسی کلیسیا تھی جو خداوند کے کلام پر عمل کرنے والی تھی، اور خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے. کوئی شخص مسیح کے کلام پر، اس کے حکموں پر تب تک عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ پہلے مسیح سے محبت نہ کرے، مسیح کے ساتھ ایک رشتے میں بندھا نہ ہو. کوئی شخص مسیح سے محبت نہ کرتا ہو لیکن دعویٰ کرے کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، that is not possible. اس کا مطلب کہ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا، تو یہ کلیسیا ایک ایسی کلیسیا تھی جو خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتی تھی. کیونکہ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. اور جب فیلڈلفی کی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح سے بے پناہ محبت کرتی ہے. اور اگلی بات جس کی تعریف خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا. مطلب یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی آزمائش میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر قائم رہنے والی کلیسیا ہے. اور اس بات میں مسیح یسوع اس کلیسیا کو اپریشیٹ کرتے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تو میرے کلام پر عمل کرنے والا ہے اور تو نے ہر طرح کے حالات میں میرے نام کو تھامے رکھا اور میرے نام پر قائم رہا. 9ویں آیت، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. جب ہم یہاں پر 9ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو 9ویں آیت میں یاد رکھیے گا کہ یہاں پر خداوند جو ہے فیلڈلفی کی کلیسیا سے ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. یہاں پر قابو میں کر دینے سے مراد کوئی ظاہری جنگ یا اس جنگ کے بعد غلبہ پانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قابو میں کر دینے سے مراد یہ کہ خداوند یسوع مسیح فیلڈلفی کی کلیسیا کو مخالفت کرنے والوں پر روحانی فتح عطا کریں گے. اچھا آپ غور کیجئے کہ یہاں پر مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا. ارے میں ان کی سوچوں کو بدل دوں گا، میں ان کے دلوں کو بدل دوں گا. خداوند یسوع مسیح کا انداز ہی یہ ہے، وہ دشمنی کو ختم کرتا ہے، وہ دشمن کو ختم نہیں کرتا. ارے وہ دلوں پر چوٹ کرتا ہے، وہ سوچوں کو بدلتا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو قائل کر کے مسیح کے خاندان میں شامل کر دیتا ہے. اور یہاں پر فیلڈلفی کی کلیسیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا. مطلب یہ کلیسیا کسی جسمانی مقابلے بازی میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ یہ کلیسیا تو ایک روحانی جنگ میں شامل ہوگی. کہ کلیسیا کی اب جو لڑائی ہے وہ تاریکی کی قوتوں سے ہے. مطلب ایک زبردست روحانی جنگ ہوگی جس کے اندر خداوند اپنے لوگوں کو فتح عطا کرے گا. مخالفت کرنے والوں کی خداوند سوچ کو بدل دے گا، ان کے دل کو بدل دے گا، اور یہ خداوند ہی کر سکتا ہے. یہ خداوند کا ایک کام ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ان کو تیرے قابو میں کروں گا. یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے
کسی کی سوچ کو بدلنے کا کام، کسی کے دل کو بدلنے کا کام خدا تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور وہ لوگ جو فلادیلفیا کی کلیسیا کی مخالفت کرتے تھے، ان کی بشارت کے کام میں رکاوٹ کا سبب بنے ہوئے تھے، خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ان کی سوچ کو بدل کے، ان کے دل کو بدل کے، قائل کر کے تمہارے قابو میں کر دوں گا۔ ارے وہ تمہیں جانیں گے اور وہ تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ یہودیوں کی جماعت جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ شیطان کی جماعت ہے۔ ایسا ہی ایک ذکر ہمیں افسس کی کلیسیا میں بھی ایک یہودیوں کی جماعت کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر شیطان کی جماعت کہا گیا ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے جو جگہ جگہ کلیسیا کی مخالفت کرتے تھے اور خوشخبری کے پیغام کو پھیلانے میں رکاوٹ کا سبب تھے۔ کیونکہ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں ہمیں ایسے لوگوں کا ذکر بار بار ملتا ہے جو کہ ابتدائی کلیسیا کی مخالفت کرتے اور ان کے لیے رکاوٹ کا سبب تھے۔ اور اس آیت کے اندر 3 ایسی باتیں ہیں جو بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات، خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ سچویشن ول بی انڈر کنٹرول۔ ارے حالات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ وہ جو آج تیری مخالفت کرتے ہیں وہ کل تمہاری بات مانیں گے، تمہارے قائل ہو جائیں گے، کیونکہ میں ان کی سوچوں، ان کے دل کو بدل دوں گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ساؤل پالوس رسول بن گیا۔ ساؤل جو پہلے تو ابتدائی کلیسیا کی مخالفت کرتا اور ان کے خاتمے کا منتظر تھا، ان کو ختم کرنے کی طاق میں رہتا تھا، دمشق کی راہ پر خداوند نے اس کی سوچ کو، اس کے دل کو بدلا، کیونکہ یہ کام سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ جس طرح سے خداوند نے ساؤل کو بدلا اور پالوس بنا دیا، ارے ویسے ہی خداوند یہاں پر بھی تیری مخالفت کرنے والوں کو بدل دے گا، ان کی سوچ کو بدل دے گا، ان کے دل کو بدل دے گا۔ دوسری بات یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرے قدموں میں آ جھکیں گے، مطلب وہ پورے طور سے تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اعمال کی کتاب 16 باب کے جب ہم دیکھتے ہیں پالوس اور سیلاس کو، پالوس اور سیلاس جب قید خانہ میں تھے، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو جس جیل کے دروغہ نے ان کے ساتھ یہ سخت برتاؤ کیا، خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بعد میں وہی آ کر ان کے قدموں میں گرتا جھکتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آئے صاحبوں میں کیا کر ان کے نجات پاؤں۔ یہ خداوند کا کام ہے۔ ارے خداوند ہی ہے جو سوچوں کو بدلتا ہے، خداوند ہی ہے جو سخت دلوں کو توڑتا اور جانوں کو قائل کرتا ہے اور پھر مسیح کے قدموں میں لے آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات قابو میں کر دوں گا، دوسری بات وہ سجدہ کریں گے، تیسری بات وہ جانیں گے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب وہ لوگ جان جائیں گے کہ خدا کی محبت کیا ہے۔ اور یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ اس جہان کے لوگ جانے کہ خدا کی محبت کیا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ اس جہان کے لوگ جانے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ابلیس نے آج بھی سوچوں اور دلوں کو سخت کر رکھا ہے، اور ابلیس کی یہ چال ہے کہ کوئی جان خدا کی محبت کو جان نہ پائے بلکہ اس سے غافل ہی رہے۔ کیونکہ جب لوگ خدا کی محبت کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو وہ خداوند سے، وہ نہ صرف خداوند سے محبت کریں گے بلکہ خداوند کے لوگوں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب فلادیلفیا کی کلیسیا کو خط لکھ رہے ہیں، اس خط میں خداوند یسوع مسیح یہ پرومس کر رہے ہیں کہ وہ جو آج تیری مخالفت کرتے ہیں، ارے وہ جو آج تیری راہ میں رکاوٹ کا سبب ہے، میں ان کو تیرے کنٹرول میں کر دوں گا، تیرے قابو میں کر دوں گا، ان کے اوپر، ان کے دلوں میں فتح پاؤں گا اور ان کی سوچوں پہ فتح ہوگی۔ وہ سجدہ کریں گے، وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور تیسری بات وہ خدا کی محبت کو جان جائیں گے۔ ہم جب 10ویں آیت کی طرف پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری ہی حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح پھر فلادیلفیا کی کلیسیا سے وعدہ کر رہے ہیں،
اور خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تو نے میرے کلام پہ صبر کے ساتھ عمل کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا سے خوش ہے اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلیسیا اگرچہ یہ مٹھی بھر تھے لیکن یہ ایمان میں مضبوط تھے، اور یہ اسی طرح سے وفاداری سے تابعداری سے خداوند کے کلام پر عمل کرتے رہے جس طرح سے خوشخبری کا کلام ان تک پہنچایا گیا، رسولوں کی معرفت جس طرح سے پیغام ان تک پہنچا، یہ اسی طرح وفاداری سے اس پر قائم رہے اور اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان سے نہایت خوش ہے۔ ہر وہ شخص جو آزمائش میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں خداوند کے کلام پر قائم رہتے ہیں، خداوند ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے مسیح یسوع شادمان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہر طرح کے حالات میں خداوند کے کلام سے نہیں پھرتے، خداوند کے کلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کلیسیا کو وعدہ کیا گیا، اس چرچ کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے۔ اس پرومس پر غور کیجئے، وعدہ یہ کیا گیا کہ ایک آزمائش دنیا میں آنے والی ہے، اس آزمائش کے وقت میں تجھے تیری حفاظت کروں گا۔ یونانی بائبل میں جو ورڈ استعمال ہوا اس کا انگریزی ترجمہ، مطلب صحیح انگریزی ترجمہ یہ ہے کہ I will take you out, I will keep you out، مطلب خداوند آزمائش آنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو باہر نکال لیں گے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے مقدسین کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر زور آزمائش پر نہیں بلکہ آزمائش کے اس وقت پر ہے، مطلب آزمائش کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اور اس خاص وقت پر جب دنیا کے رہنے والوں پر آزمائش آئے گی تو اس وقت خداوند مقدسین کو نکال لے گا۔ یہ وعدہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ تو ان کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ آزمائش میں سے گزرے گی۔ جب ہم دانیل 12 باب پڑھتے ہیں یا متی کی انجیل اس کے 24 باب کا مطالعہ کرتے ہیں جسے ٹربل آف جیکب بھی کہا گیا، مطلب یعقوب کی مصیبت، اسرائیل کی مصیبت، اسرائیل جب اس آزمائش میں سے گزرے گی، یہ پرومس اسرائیل بنی اسرائیل قوم کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وعدہ تو مقدسین کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ روئے زمین کے اوپر آزمائش کا وقت آئے، اس وقت سے پہلے خداوند مقدسین کو نکال لے گا۔ یہ ایک ریپچر کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جلالی کلیسیا روئے زمین پر آزمائش کا وقت آنے سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ This is the promise of rapture۔ جو ہم 11 پہ غور کرتے تو وہاں پر لکھا ہوا کہ میں جلد آنے والا ہوں، لیکن اسی آیت کو جب ہم انگریزی ترجمے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ behold I am coming soon۔ behold کا یہ لفظ مکاشفہ کی کتاب میں کو غالباً 26 دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب توجہ دینے کے ہے، مطلب جو بات کی جا رہی ہے اس پہ غور کیا جائے، اس پہ کانسنٹریٹ کیا جائے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، behold I am coming soon، مطلب خداوند یسوع مسیح کے آنے کی، خداوند یسوع مسیح کی آمد کا جو عمل ہے it's not a normal، ارے یہ قابل غور بات ہے، اس واقعے پر، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تھیوتیرا کی کلیسیا سے لے کر لودیکیا کی کلیسیا تک بار بار خداوند یسوع مسیح کے آنے کی بابت اشارہ کیا گیا ہے، ایسے کلیو، ایسے نشان چھوڑے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میرے آنے تک تو ان چیزوں کو تھامے رکھ۔ پھر تیسرے باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا کہ میں چور کی طرح آ جاؤں گا، مطلب پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد کا ذکر ہے۔ اور پھر جب ہم تیسرے باب کی 11ویں آیت، مطلب ابھی جو آیت پڑھے گی یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور پھر تیسرے باب کی جب ہم 20ویں آیت، مطلب لودیکیا کی کلیسیا کو جب خط لکھا گیا تو 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، مطلب خداوند یسوع مسیح یہاں پہنچے ہیں۔ تھیوتیرا کی کلیسیا سے لے کر لودیکیا کی کلیسیا تک بار بار خداوند یسوع مسیح کی آمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مطلب بار بار کے نشان چھوڑے گئے کہ جیسس از کمنگ۔ اور یہاں پر جب یہ الفاظ یوز کیے گئے کہ جلد آنے والا، یہاں پر جلد سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ فوراً within few minutes، ارے نہیں، بلکہ یہاں پر جلد سے مراد یہ کہ غیر متوقع طور پر، مطلب ایسے وقت پر خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے کہ جب دنیا کے لوگوں کو گمان بھی نہ ہوگا، جب
انسان توقع بھی نہیں کر سکے گا. Unexpected time. خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. اچھا اس بات پر غور کیجئے. فلڈلفیا کی کلیسیا کو تاج کس طرح سے حاصل کرنا ہے اس کی ایڈوائز نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کلیسیا کے لیے پہلے سے ہی تاج مخصوص ہے. صرف یہاں پر ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اپنے اس ایمان کو تھامے رکھ، وفاداری سے خداوند کے کلام پر عمل کرتا رہے تاکہ جو تاج تیرے نام سے مخصوص کیا گیا ہے وہ چھن نہ جائے بلکہ وہ قائم رہے. یاد رکھیے گا کہ دو ایسی کلیسیاں ہیں جن کو تاج دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. ایک سمرنا کی کلیسیا اور دوسری فلڈلفیا کی کلیسیا، اور یہ دونوں کلیسیاں یہ ایسی کلیسیاں ہیں جن کے خطوں میں کسی قسم کی کوئی ملامت دکھائی نہیں دیتی، بلکہ خداوند نے ان کے کام اور ان کی وفاداری کو اپریشیٹ کیا ہے. مطلب ہر وہ کلیسیا یا ہر وہ شخص جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا اور وفاداری کا ثبوت دیتا ہے خداوند سے تاج حاصل کرنے کا حقدار ہے. اس کلیسیا کے نام سے ایک تاج پہلے سے ہی مخصوص کیا گیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے پالوس رسول پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے لیے ایک تاج مخصوص کیا گیا ہے، ویسے ہی اس کلیسیا کو بھی ایک تاج سے مخصوص کیا گیا ہے. اس کلیسیا کا ایک تاج مقرر ہے. جو ہم بعد میں پہ غور کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ جو غالب آئے میں اسے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. یاد رکھیے گا کہ جب ہم 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کلیسیا کے ساتھ خداوند نے ایک وعدہ کیا، وہ وعدہ یہ تھا کہ جو تیری مخالفت کرتے ہیں ان کو تیرے کام میں کر دوں گا. پھر 10ویں آیت کے اندر دوبارہ ایک پرومس کیا گیا، ایک وعدہ کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ زمین پر وہ آزمائش کا وقت آئے میں مقدسین کو اس میں سے نکال لوں گا. مطلب جلالی کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا پرومس تھا، ریپچر کا وعدہ کیا گیا. پھر 12ویں آیت کے اندر غالب آنے والوں کو ستون بنانے کا وعدہ کیا گیا. جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو غلطیوں کے خط میں پطرس، یعقوب اور یوحنا کو کلیسیا کا ستون کہا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر کلیسیا کی ذمہ داری تھی، اور ستون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بوجھ کو اٹھائے. ابھی چونکہ پطرس، یعقوب اور یوحنا کے کاندھوں پر ابتدائی کلیسیا کی رسپانسبلٹی تھی، ان کا بوجھ تھا، اس لیے انہیں وہاں پر ستون کہا گیا. اور یہاں پر خداوند غالب آنے والوں کو ستون کہہ رہا ہے. مطلب ہر وہ شخص جو کلیسیا کو لے کے اپنے اندر بوجھ رکھتا ہے، خداوند کی خدمت کو لے کے، بشارت کے کام کو لے کے سرگرم رہتا ہے اور محنت کرتا ہے، خداوند ایسوں کو ستون کا ٹائٹل دیتے ہیں، وہ انہیں ستون بنا دیتا ہے. پہلا سلاطین اور اس کے 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمانی ہیکل کو تعمیر کیا گیا، اس کے ہیکل کے اندر 2 بڑے بڑے ستون بنائے گئے اور ان ستونوں کے نام رکھے گئے. ایک کا نام بوزر، دوسرے کا نام یاقیم رکھا گیا. پھر اسی طرح جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے یرمیہ نبی کو لوہے کا ستون کہا کہ مطلب قومیں، حاکم اور امیر تیری مخالفت کریں گے لیکن وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کہ میں تجھے ان کے سامنے لوہے کا ستون بناؤں گا. تو ان مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ستون جو ہے وہ پختگی، مضبوطی اور بھروسے کی علامت ہے. تو ہر وہ شخص جو خوشخبری کے کام میں سرگرم نظر آتا ہے اور کلیسیا کے لیے بوجھ رکھتا ہے، خداوند اس کو پختگی عطا کریں گے، مضبوطی عطا کریں گے اور اس کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے، اسے ایک ستون بنا دیں گے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور فلڈلفیا کے لوگ اچھی طرح واقف تھے کہ ستون کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ باہر نہ نکلنے کا وعدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. فلڈلفیا شہر کے اندر ہر وہ شخص جو اس شہر کے لیے کوئی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا یا اس شہر کے لیے کوئی بڑا کام سر انجام دیتا تو اس شخص کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے شہر کا نام اور اس کا کارنامہ مندر کے اندر کھڑے ستونوں کے اوپر یہ ساری معلومات لکھ دی جاتی تاکہ ایک یادگاری رہے اس شہر میں نئے آنے والوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی چونکہ فلڈلفیا میں زلزلے بہت آتے تھے
उन जल्जलों की वजह से ना तो मंदिर बाकी रहते, ना वो सतून बाकी रहते जिनके ऊपर उस उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले शख्स का नाम, उसके बाप का नाम, उसके शहर का नाम और उसकी सारे कारकर्दगी को लिखा गया होता था। ज़ल्ज़लों की वजह से वो मंदिर भी टूट के बिखर जाते और वो सतून भी टूट कर बिखर जाते और कायम न रहते। लेकिन खुदावंद यहाँ पर गालिब आने वालों को ये प्रॉमिस कर रहा है कि खुदावंद ऐसा सतून बनाएंगे जो कायम रहेगा और जो टूट के बिखरेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि हमेशा हमेशा खुदावंद की हजूरी में कायम और दायम रहेगा। और वो सतून कायम कहां पर होगा? खुदावंद के मक़दस में। अच्छा, गौर करने की बात है कि ये खुदावंद का मक़दस क्या है। हम जब मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर यूहन्ना रसूल ने नए यरूशलेम का मंजर देखा और वो कहता है कि इस नए यरूशलेम में सब कुछ था लेकिन खुदावंद का मक़दस नहीं था। कहता मैंने मक़दस नहीं देखा। हाँ, वहां पर खुदा कादिर मुतलक और बर्रे को देखा और वो ही उस शहर का मक़दस थे। और खुदावंद कह रहा है कि गालिब आने वालों को वो खुदा के मक़दस में सतून बनाएगा। अगर खुदावंद और खुदा का बेटा यीशु नए यरूशलेम में मक़दस है तो फिर गालिब आने वाले उस मक़दस में किस तरह से सतून बनेंगे? शायद ये मेरे और आपके लिए अभी इस बात को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो सकता है कि खुदा बाप और खुदा बेटा किस तरह से मक़दस होंगे। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर समझ सकते हैं कि अगर खुदा बाप और खुदा बेटा उस नए यरूशलेम में मक़दस की हैसियत से होंगे तो गालिब आने वाले मुक़द्दसीन उस मक़दस का हिस्सा होंगे और उन्हें सतून का नाम दिया जाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, जब हम यूहन्ना की अंजील और उसके 17वें बाब का मुताला करते हैं वहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद ये कहते हैं कि ऐ बाप तू मुझ में और मैं तुझ में और ये हम में हो। मतलब खुदा बाप और खुदा बेटा और गालिब आने वाले मुक़द्दसीन ईमानदार ये सब एक होंगे, ये उस मक़दस का हिस्सा होंगे। और जब हम अगली बातों पे गौर करते हैं उन्हें 3 इम्तियाजी नाम पहचान के तौर पे दिए गए हैं। मतलब उन पर खुदा का नाम, खुदा के शहर का नाम और यीशु का नया नाम उन पर लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा कि कोई इन नामों को जान नहीं सकेगा, जैसे मुकाशफा 2 बाब में वादा किया गया था कि गालिब आने वालों के ऊपर गालिब आने वालों को एक नया नाम दिया जाएगा जिसे उनके सिवा और कोई ना जान सकेगा। यहां पर नए नाम तो दिए जा रहे हैं लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं की गई कि इन नए नामों को कोई जान ना सकेगा। मतलब कलाम की रूह से इन नए नामों को जाना जा सकता है। तो फिर देखा जाए कि ये खुदा का नाम क्या है। जब पुराने अहदनामे में देखते तो खुदावंद का सबसे मौसम और मुकर्रम नाम यहोवा है, यहवे है। और ये ऐसा नाम था यहूदी जिसको अपनी जुबान से अदा करने से घबराते थे क्योंकि वो समझते थे कि वो इस लायक नहीं कि इस नाम का हक अदा कर सके, इसलिए यहोवे का नाम वो अपनी जुबान से अदा नहीं करते थे। जब हम खुरूज की किताब और उसके दूसरे बाब का मुताला करते तो खुदावंद जब मूसा से हम कलाम होता है, खुदावंद खुद मूसा से ये कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर जाहिर हुआ लेकिन यहोवा के नाम से उन पर कभी जाहिर नहीं हुआ। That is the new name। अरे यहोवा खुदावंद का एक नया नाम है। और फिलदेल्फिया की कलीसिया में गालिब आने वालों के साथ ये वादा किया गया कि जो गालिब आएगा उन पर खुदावंद का नया नाम यहोवा लिखा जाएगा। लेकिन कहां लिखा जाएगा? जब हम मुकाशफा की किताब उसके 22 बाब का मुताला करते तो खुदावंद का कलाम ये कहता है कि उनके माथों के ऊपर खुदावंद का नाम लिखा जाएगा। आमीन। दूसरी बात, खुदावंद के शहर का नाम। खुदावंद का शहर ये आसमानी यरूशलेम है जो आसमान से उतरने वाला है। अगरचे जमीनी यरूशलेम को भी खुदावंद का शहर कहा गया लेकिन आसमानी यरूशलेम को जमीनी यरूशलेम पर फौकियत हासिल है क्योंकि आसमानी यरूशलेम अबदी है, वो कभी ना खत्म होने वाला है। और आसमानी यरूशलेम में खुदावंद का तख्त अब्दुल अबाद कायम और दायम है। मतलब गालिब आने वाले उस आसमानी यरूशलेम में
खुदावंद के साथ उसकी हजूरी में होंगे, और ये आसमानी यरूशलेम जमीनी यरूशलेम के ऐन ऊपर होगा, जहां पर मुकद्दसीन ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप में, उसकी रफाकत में 1000 साल बादशाहत को सेलिब्रेट करेंगे, उस 1000 साल बादशाहत से लुत्फ अंदोज होंगे। और कोई इंसानी आंख इस शहर को देख ना सकेगी। और तीसरा नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम, जब हम मुकाशरा किताब और उसके 19वें बाब का मुताला करते हैं, वहां पर यीशु मसीह के 2 नामों का जिक्र है। एक नाम कलाम खुदा और दूसरा नाम बादशाहों का बादशाह। चूंकि गालिब आने वाले मुकद्दसीन आसमान की बादशाही में, उस आसमानी बादशाह की फेलोशिप में होंगे, इसलिए उनके ऊपर यह नाम लिखा जाएगा बादशाहों का बादशाह। मतलब ये आसमानी बादशाह के नाम से मंसूब है। ये 3 इम्तियाजी नाम गालिब आने वालों को दिए जाएंगे, जो उनकी पहचान होंगे। इसका मतलब ये 3 नामों का वादा करके खुदावंद ने गालिब आने वालों को अपनी खास मलकियत ठहराया है। मतलब इनकी खास वैल्यू होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, लेकिन उन 12 शागिर्दों में से पतरस, याकूब और यूहन्ना की खास अहमियत थी, उनकी खास वैल्यू थी, उनका खास रुतबा था। वो खास मौकों पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे। बिल्कुल ऐसे ही गालिब आने वाले मुकद्दसीन, गालिब आने वाले ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप में होंगे और खास अहमियत के हामिल होंगे। फिर जब हम 13वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, 13वीं आयत के अंदर भी बाकी खतूत की तरह एक दावतनामा, एक इन्विटेशन है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इट्स अ इन्विटेशन। खुदावंद ये चाह रहा है कि रूहानी कान रखने वाले इन बातों पे गौर करें। खुदावंद की बातें क्या है, खुदावंद के वादे क्या है, उनके ऊपर गौर किया जाए, ताकि लोग जाने और पहचाने कि यीशु ही निजात दहिंदा है। और वो जिन्होंने अब तक निजात हासिल नहीं की, वो इन बातों को सुने और मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, और फिलदल्फिया की कलीसिया के साथ मिलकर उस मुबारक उम्मीद के मुंतज़र रहे जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसीन के साथ किया। और वो वादा ये है कि इससे पहले कि जमीन पर आज़माइश का वक्त आए, ये जलाली कलीसिया आसमान पर उठा दी जाएगी, और ये ईमानदारों की एक मुबारक उम्मीद है। आमीन। अज़ीज़ों, ये चंद एक बातें थी इस कलीसिया के खत में जो आज हमने मद्देनजर रखी, जिनके ऊपर गौर किया। खुदावंद के फजल से हम अपने अगले सेशन में लुदीकिया की कलीसिया को लिखे गए खत और उस खत में दर्ज चंद एक बातों पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि हम अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज हमें भेजते रहिए, हमारे साथ राब्ते में रहिए। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सजेशन बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे साथ बने रहिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।